جب ہم اللہ کا ذکر کریں، اب آپ کو یہ کیفیت تھوڑی سی آپ کے ذہن میں آتی ہے جب آپ یہ کہتے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ، کہ میں نے اپنے رب کو پکارا، میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں اور وہ میری پکار کو سن رہا ہے۔ کتنی تسلی ہے اس میں، کتنی راحت ہے، ہمارا کتنا ایمان بڑھتا ہے کہ واقعی یہ میری نمازیں ضائع نہیں ہو رہی، یہ میرا ذکر بے مقصد نہیں ہے، جس کو میں نے یاد کیا وہ میرے ذکر کو سن رہا ہے۔ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی خفیہ طور پر اسے یاد فرماتے ہیں۔ جب بندہ مجمع میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بہتر مجمع یعنی ملائکہ کرام کے مجمع میں، ان کی جماعت میں اس بندے کا ذکر فرماتے ہیں۔ جب بندہ چل کر اللہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ دوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ کیفیت ہے جب دنیا کے لیے میں کچھ اچھا کروں، میں کسی کی بھلائی کروں، میں کسی کو فائدہ پہنچاؤں، کسی پر احسان کر دوں، ممکن ہے کہ اس کو خبر ہی نہ ہو کہ یہ میں نے کیا، اور ممکن ہے کہ اس کو خبر ہو بھی جائے تو وہ ایسا انجان بن جائے تاکہ اس کو کہیں میرا احسان نہ اٹھانا پڑے، یہ ماننا نہ پڑے کہ بھئی میں آپ کے احسان کے نیچے دب گیا ہوں۔ دنیا میں ایسے معاملات ہمارے ہوتے ہیں نا کہ ہم کسی سے بھلائی کرتے ہیں، اچھائی کرتے ہیں تو وہ یہ کریڈٹ بھی ہمیں نہیں دیتا کہ یہ آپ نے کیا ہے۔ خیر، جب دنیا میں آپ نیکی کریں تو کریں بھی اسی لیے کہ اللہ ثواب دیں گے، اللہ راضی ہوں گے، دنیا کے بندے کو، دنیا دار کو خوش کرنے کے لیے مت کریں، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ لیکن مثال دینے کے لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کبھی کبھی انسان چاہتا ہے کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے تو ایٹ لیسٹ وہ مجھے بدلے میں جواب نہ دے اس کا، میرے ساتھ بھلائی نہ کرے، مگر کم از کم یہ مان تو لے یا یہ جان تو لے کہ میں نے اس کے ساتھ بھلائی کی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی وہ ذات ہے جس کے لیے ہم اس کے اسماء مبارکہ میں سے بیان کرتے ہیں شاکر علیم۔ شاکر علیم، شاکر کے معنی دیکھیں، انسان کے لیے جب شاکر کہتے ہیں تو مطلب شکر کرنے والا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جب یہ اسم آئے گا تو قدر فرمانے والا، یعنی تھوڑی تھوڑی جو ہم نیکیاں کرتے ہیں اس کا کئی کئی گنا اجر عطا فرمانے والا۔ تو یاد رکھیں کہ جو تسبیح ہم پڑھ رہے ہیں، جو نماز ہم ادا کر رہے ہیں، جب ہم اپنے رب کو پکار رہے ہیں، کیونکہ یہ نماز اللہ سے بات چیت ہے نا۔ کتابوں میں لکھا جاتا ہے، مولا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے بات چیت کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھ سے کلام فرمائے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ چپکے چپکے اپنے رب سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے، یعنی مکالمہ ہو رہا ہے، جیسے ہم کسی سے بیٹھ کر بات چیت کریں۔ تو یہ یاد رکھنا ہے کہ جس رب کی ہم عبادت کر رہے ہیں وہ لمحہ لمحہ ہماری عبادت سے باخبر ہے۔ یہ چیز آپ کو اور زیادہ انکریج کرتی ہے، یہ احساس آپ میں ایک توانائی پیدا کرتا ہے، آپ کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے، اور عبادت میں اور نکھار آ جاتا ہے کہ جس کے لیے میں یہاں پر کھڑا ہوں نماز میں، وہ میرے حال سے غافل نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر یہاں پر اتنی خوبصورت باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالی سے تسبیح اللہ کی بیان کی، سمی اللہ لمن حمیدہ، پھر ربنا لک الحمد دوبارہ، یعنی اب بندہ یہ اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ، یعنی کھڑا ہے وہ سیدھا اور وہ یہ اقرار کر رہا ہے کہ یا اللہ آپ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ رکوع میں اللہ کی تسبیح بیان کی، رکوع سے اٹھتے اٹھتے سمی اللہ لمن حمیدہ، پھر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کہا ربنا لک الحمد، پھر اعتراف کیا کہ اے ہم سب کے رب، یعنی اللہ صرف میرا خالق اور مالک نہیں ہے، پوری دنیا کا رب ہے، ہر مخلوق کا خالق ہے،
اجتماعیت کا بھی دیکھیں یہاں پر کتنا اہم پوائنٹ ہے. جماعت جس میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ رحمت ہے. ہم یوں بیان کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ساری حمد، سارا شکر، ساری تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں. اگر بظاہر دنیا میں ہم کسی چیز کی تعریف کرتے بھی ہیں تو وہ بھی دراصل اللہ ہی کی تعریف ہوتی ہے انڈائریکٹلی. یہ وہ خوبصورت باتیں ہیں جو ایک مومن، ایک نمازی نماز کے درمیان کہتا ہے، پھر سجدے میں اللہ کی حمد و ثنا کرتے کرتے چلا جاتا ہے. سجدہ کیا ہے؟ جیسے رکوع میں کہتے ہیں نا کہ جھک جانا، ظاہر اس میں تو ایک حد تک انسان جھکتا ہے، لیکن سجدے میں اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں اس کی بڑائی اور اس کی عظمت کے اظہار کے لیے زمین پر رکھ دیتا ہے. زمین سب سے نیچی ہے نا، یعنی بالکل ہمارے قدموں کے نیچے بچھی ہوئی چیز، اور سب سے اونچی چیز کیا ہے؟ ہماری پیشانی. یہ پیشانی، یہ ماتھا، یہ ہمارے وقار، ہماری عزت، ہماری ڈگنیٹی کا سمبل ہے. جس کو ہم ماتھا کہہ لیجئے یا سر کہہ لیں، یہ سمجھتے ہیں. آپ نے یہ محاورہ سنا ہوگا یا آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کوئی بڑی عاجزی کا اظہار کرتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کوئی فقیر مانگ رہا ہے یا کوئی فریاد کر رہا ہے تو وہ اتنا بے بس اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے کہ وہ آپ کے پاؤں پر یا آپ کے سامنے زمین پر اپنا سر رکھ دیتا ہے. اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا. یعنی اس سے بڑھ کر کوئی اور طریقہ نہیں ہے عاجزی ظاہر کرنے کا. اور جیسا میں نے کہا کہ یہ ہماری بڑائی کی علامت ہے، تو تکبر بھی اس میں آ سکتا ہے. ہم نہیں چاہتے کوئی ہمارے، جب کوئی اکثر لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے چہرے کے سامنے پاؤں کر کے بیٹھے، اور ویسے بیٹھنا بھی نہیں چاہیے. بہت ہی بیڈ مینرز ہیں، بدتمیزی کی بات ہے کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے اور آپ اپنی ٹانگ پہ ٹانگ رکھیں اور آپ کا جو جوتا ہے یا جو آپ کا پاؤں ہے وہ اس کے فیس کے سامنے جا رہا ہو. بے ادبی ہے، اور وہ اس کو سمجھتا بھی ہے کہ وہ بے ادبی ہے. تو اس لیے ہم اگر کسی کے آگے سر جھکائیں گے، اللہ نے ہمیں عزت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، ہماری سیلف ریسپیکٹ ہے، اللہ نے بنی آدم کو اکرام عطا کیا ہے. لوگوں کے آگے ہم نہیں جھکیں گے، حق بات پر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. اگر ہم سجدہ کریں گے، اگر ہم سر جھکائیں گے تو صرف اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائیں گے، اور یہ ہماری طرف سے اعلان ہوگا، اعتراف ہوگا اس بات کا کہ اے اللہ، آپ سے بڑھ کر میرے لیے کوئی نہیں، اور میری اپنی ذات آپ کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی. میں بے بس ہوں، لاچار ہوں، حقیر ہوں، کمزور ہوں، ادنا بندہ ہوں آپ کا. میں آپ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا کر یہاں نماز کی حالت میں ہوں. اللہ کو یہ سجدہ اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اور پسند ہو بھی کیوں نہ. میں نے جیسے عرض کی کہ اس سے زیادہ عاجزی کے اظہار کا کوئی اور فزیکلی جو کہتے ہیں نا جیسچر، اس سے زیادہ کوئی اور عمل ایسا نہیں. یہ ابلیس تھا جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی جب آدم علیہ السلام کے لیے سجدے کا حکم دیا گیا. سجدے کا انکار کرنے سے ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا، اللہ کی رحمت سے دور پھینک دیا گیا نکال کر. اب اس کے برعکس بندہ جب جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، اس کی عزت کو بڑھاتا ہے. یعنی یہاں پر اگر ہم اپنی عاجزی ظاہر کرتے ہیں، اپنے آپ کو حقیر ظاہر کرتے ہیں، تو یہاں ہمیں عزت ملتی ہے، ہمارا یہاں پر سر بلند ہوتا ہے. کسی اور کے سامنے جھکائیں گے تو رسوا ہوں گے، اللہ کے سامنے جھکائیں گے تو عزت میں اضافہ ہوگا. اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہے. شیطان کسی لمحے ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، لیکن جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اسے الگ ہو کر روتا ہے، واویلا کرتا ہے کہ یہ سجدہ ہے جس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکال دیا گیا، اللہ کی رحمت سے نکال دیا گیا جس کے انکار کی وجہ سے. اور یہ مومن، یہ بندہ سجدہ کر کر کے اللہ کے قریب ہو جائے گا، تبھی تو وہ نہیں چاہتا کہ ہم سجدہ کریں. اور یہ ایک سجدہ
جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جو چاہتا ہے کہ کسی اور کے سامنے نہ جھکے تو اسے چاہیے کہ اللہ کے سامنے جھکتا رہے۔ اللہ کے سامنے جھکتا رہے گا تو دنیا میں اس کی عزت بڑھے گی، اور اگر لوگوں کے سامنے جھکتا رہا تو ساری زندگی ایسے ہی رسوا ہوتا رہے گا، اس کی عزت، اس کا وقار ملیا میٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں عزت عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں عاجزی ظاہر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔